اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آباد کا، جنہوں نے آج یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو بلایا اور ہماری نمائندگی دی ہے ہمیں یہاں پہ، تاکہ جو پوائنٹ آف ویو ہمارا ہے وہ بھی کم سے کم اس کو شیئر کر لیا جائے۔ کچھ دوست ہمارے ایسے تھے جنہوں نے شاید تاثر ایسا دیا ہے کہ شاید پی ٹی آئی یہاں پہ موجود نہیں تھی ہے ان تمام معاملات کے اندر، سلسلے کے اندر۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ پہلے دن سے تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایس نسلہ ٹاور کے ریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور کل جب یہاں پر آباد بھی رات کو آئی تو محسن بھائی سے میری بات ہوئی، حسن بخشی صاحب سے بات ہوئی، تو کل رات کو بھی ہم یہاں پر موجود تھے۔ کچھ چیزیں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم سخت الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں سندھ پولیس کی، جو رویہ رات کو ان کا تھا، جو رویہ کل شام میں، کل دوپہر میں ان کا تھا، اور جس طریقے سے یہاں پر نسلہ ٹاور کے ریزیڈنٹس کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے، ان کو ڈنڈے مارے گئے ہیں، آباد کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے، آباد کے ممبرز کے اوپر جو ہے ڈنڈے مارے گئے ہیں، میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ کل رات کو میں نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کا جب اجلاس ختم ہوا تو وہاں پر آ کے باہر کچھ منسٹرز نے یہ بولا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے یہاں پہ سندھ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، اور یہ کہا کہ اندر جیمرز لگے ہوئے ہیں۔ میں سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں اور ہمیں معلوم چل رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ حکومت سندھ کے جتنے ممبرز ہیں ان کے کانوں کے اوپر فون لگے ہوئے تھے مسلسل طور پر، اور مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے کہ سندھ اسمبلی کے اندر سے بیٹھ کر یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ سبق سکھاؤ اور ڈنڈے مارو، کیونکہ فون وہاں پر بند نہیں ہوتے ہیں، فون وہاں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ فون بند ہوتے ہیں تو اپوزیشن سائٹ پہ جیمرز لگے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ سائٹ پہ جیمرز نہیں لگے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے فون چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سخت الفاظ میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ کل کراچی کے ایڈمنسٹریٹر نے یہ بات بولی ہے کہ اگر یہ بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے اور اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اللیگل تو اس کا ذمہ دار بلڈر ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کل ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے آنا کراچی کی، یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک بات ہے، کیونکہ دیکھیں میں سیاسی آدمی ہوں، میں بات کو گھما پھرا کے نہیں کروں گا، میں نے جو بات کرنی ہے یہاں پہ میں ڈائریکٹ بات کروں گا، میں اپنی جماعت کی ادھر نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے دن سے جس دن سے یہ چیف جسٹس صاحب کا حکم نامہ آیا کہ نسلہ ٹاور کو مسمار کر دیا جائے، اسی دن سے ہم نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اگر آپ کو مسمار کرنا ہے تو اس وقت کے ڈی جی کو مسمار کریں نا، جس ڈی جی نے، اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی نے، جس نے بلڈر کو اجازت دی مسمار کرنا ہے تو ان تمام ڈائریکٹرز کو مسمار کریں جنہوں نے مال لیا۔ کوئی کراچی کے اندر ایسی بلڈنگ نہیں ہے جب تک گھٹنوں تک نہ ٹیک دیں بلڈر کو، جب تک بلڈر ادھر ان کے جیب نہ بھر دے، جب تک بلڈر کروڑوں روپے ان کو نہ دے دے۔ میرے بہت سارے بلڈر دوست ہیں، ایک ایک روپے کا مجھے پتا ہے کہ کون کون سی بلڈنگوں پہ کتنا کتنا مال اکٹھا کیا گیا ہے۔ بلڈنگ ایسی نہیں بنتی جس کو کم سے کم 5 سے 6 کروڑ روپے یا 10 کروڑ روپے رشوت نہیں دی جائے، جتنی بڑی بلڈنگ ہوگی اتنا زیادہ مال دیں۔ تو چیز جب سے صاحب سب سے پہلے مسمار اگر آپ اس وقت کے ڈی جی کو، ڈائریکٹرز کو، اس وقت کے منسٹر کو کرتے جو کہ ذمہ دار تھا، بلڈر کا کیا قصور ہے؟ بلڈر کو این او سی ملی، بلڈر نے تمام جو فیس دینی تھی وہ فیس جمع کرائی، اس فیس کو جمع کرانے کے بعد وہاں پہ ریزیڈنٹس آئے، انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع کنجی، کسی نے زیور بیچا ہوگا، کسی نے قرض لیا ہوگا، کسی نے کسی سے ادھار لیا ہوگا، زندگی بھر کے خون پسینے کی محنت سے انہوں نے جا کے یہاں پہ اپنا گھر تیار کیا، میں ان سے ملتا رہا، میں ان کے پاس آتا رہا، آنسو عورتیں بھی نکال رہی تھی، بچے بھی آنسو نکال رہے تھے کہ ہم کہاں پر جائیں گے۔ اب وہ ان کی زندگی بھر کی کمائی جو ہے یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ اگر پیسے دلوانے ہیں تو آج کی قیمت کے پیسے دلوائیں یہاں کے ریزیڈنٹس کو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ دے گا کون؟ ہماری نظر میں یہ پیسہ ذمہ داری ہے حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ حکومت سندھ پیسہ دے، اس بلڈنگ کو لے لے، مسمار کرنا تو پھر بھلے مسمار کرے، لیکن سب سے پہلے ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کو پیسہ دیا جائے۔ آپ بلڈرز کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میری نظر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو انیشیٹو تھا کہ پورے پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو پورے پاکستان میں روزگار دے سکتی ہے،
بے روزگاری کے اندر کمی لے کر آ سکتی ہے, ایک بزنس کا پورا ماحول بن سکتا ہے, وہ آگے بڑھ سکتا ہے, تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سندھ کے اندر جس طریقے سے شیخانی صاحب نے بتایا کہ 300 اپلیکیشنز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں, 300 اپلیکیشنز. اس کا کیا ریزن ہے؟ سسٹم نہیں چل رہا ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ سسٹم سیٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ پیسے دینے کا شاید سسٹم سیٹ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ان کو کتنے مال کی ضرورت ہے, کتنا پیسہ چاہیے. جو حالات صوبے سندھ کے اندر چل رہے ہیں یہ دن بہ دن خراب ہوتے جائیں گے, یہ برائی کی طرف جاتے جائیں گے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جو ہے 26 ایم پی ایس دیے ہیں, 16 ایم این ایس دیے ہیں. وہ صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر جگہ تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے. کوئی بزنس کمیونٹی یہ نہیں کہہ سکتی ہم موجود نہیں ہیں. آج سے ایک ہفتے پہلے, 10 دن پہلے صدر میں کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے, برباد ہو گئے ہیں وہ خاندان, پورے 500 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہے. ایک سندھ حکومت سے شخص ان کی گھر پر, ان کی دکان پر ایک آدمی نہیں گئے جا کے بولے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم آپ کی بحالی کر کے دیتے ہیں. تحریک انصاف وہاں پر کھڑی ہوئی ہے, تحریک انصاف کا ایم این اے اور ایم پی اے 500 دکانوں کو کی مکمل مرمت, رنگ روغن, ان کی لائٹیں, ان کا فرش پورا مکمل کر کے ان کو واپس ان کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہی ہے. سو لہٰذا یہ کہہ دینا, یہ الزام لگا دینا کہ نہیں کھڑے, یہ بہت نامناسب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے نامناسب چیز ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چیزوں کو کلیئر کرنا ضروری ہے. وہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سندھ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد جمع کرائی, اور تحریک انصاف نے جو ہے اس قرارداد کو اس کی مذمت کری اور پھاڑ کے پھینک دیا. نسلا ٹاور کے لیے ہم نے قرارداد ڈالی. ہم عوام کو بتائیں تو صحیح کہ اس قرارداد میں لکھا ہوا کیا تھا. اس قرارداد میں کہیں پہ نسلا ٹاور کا ذکر نہیں تھا. منسٹر صاحب کا مجھے فون آیا, بولا خرم آپ کیا سمجھتے ہیں نسلا ٹاور ٹوٹنا چاہیے؟ میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. بولا ہم اس کے حق کے اندر قرارداد لے کر آ رہے ہیں, آپ سپورٹ کریں گے؟ میں نے کہا 100% کریں گے. جب قرارداد ہمارے پاس آتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ صوبے سندھ کے اندر جتنی بھی 2 نمبریاں ہوئی ہیں, مطلب جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سب کو ریگولرائز کرا دیا جائے. کیا آپ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے اگر ساری 2 نمبریاں ان کی ہم ایک قرارداد کے اوپر سائن کر دیں, بولیں گے ہاں ٹھیک ہے معاف ہے, سب کچھ ہونے دیں؟ ہم نے کہا آپ کے پاس اگر نسلا ٹاور کو اپنے ریگولرائز کرانا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ پبلک انٹرسٹ میں اور 10-12 بلڈنگیں, 20 بلڈنگیں, آپ وہ نام لکھ کر دیں, ایک کمیٹی بنائیں, کمیشن بنائیں, ہم اس میں بھی تیار ہیں کھڑے ہونے کے لیے. لیکن صوبے سندھ کے اندر آپ اپنے 5 دوروں کے اندر 13 سال کے اندر آپ کے جتنے کالے کرتوت ہیں اس کے اوپر ایک قرارداد کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ سگنیچر کر کے آپ کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. سو یہ بتانا بھی ضروری تھا کیونکہ ہمارے خلاف ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی تھی. میں آباد سے یہ کہوں گا, میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب, سندھ کے حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ تحریک انصاف نے کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, پنجاب میں, کے پی میں حکومت بنائی, ہم 2023 میں سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے, جب تک تو سب کچھ یہاں پہ برباد ہو چکا ہوگا, یہاں کچھ نہیں بچے گا. وزیر اعظم صاحب, میں اس بات کو ذاتی طور پہ, میں اپنی پی ٹی این میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں کم سے کم 6 مہینے کے لیے جو ہے نا گورنر رول لگ جانا چاہیے, تاکہ کم سے کم نظام تو سیدھا ہو. ہر قیامت یہاں پر آتی ہے, ہر مصیبت یہاں پر آتی ہے. پینے کا پانی نہیں ہے, اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے, بلڈرز پریشان ہیں, ہر آدمی پریشان ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں تو کبھی ایسا بلڈرز نے کمپلین نہیں کی کہ ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے, کوئی سسٹم کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. ٹائم لائن جو ہے وہ سیٹ ہیں, ٹائم لائن سیٹ ہیں کہ کتنے دن میں بلڈر کو جو ہے اس کا نقشہ اس کا کلیئر ہو جائے گا, کتنے دن کے اندر اس نے جو ہے اس کو اپروول مل جائے گا. دھکے نہیں کھانے پڑتے ہیں بلڈر کو, گول گول نہیں اس کو گھومنا پڑتا ہے. سو لہٰذا میں ونس اگین سخت الفاظ میں سندھ پولیس نے جس طریقے سے تشدد کیا, میں تشدد کا لفظ استعمال کروں گا آباد کے اوپر, بلڈرز کے اوپر, جو ٹیکس پیئرز ہیں, اس کی میں مذمت کرتا ہوں سخت الفاظ میں. میں چیف جسٹس صاحب سے ایک دفعہ واپس گزارش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نظر ثانی کیجئے, یہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی راستہ نکالیں. ہم اپنی طرف سے میں یہ آپ کو آفر کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے 28 ایم پی ایس کے جو 5 سٹار ریزیڈنسیز تیار ہو رہی ہے اس وقت کراچی کے اندر, جو سب سے 5 سٹار کوئی اپارٹمنٹ بن رہے ہیں, گھر بن رہے ہیں, وہ آپ کے ایم پی ایس کے بن رہے ہیں سندھ اسمبلی کے سامنے. سوئمنگ پول ہے وہاں پہ, خواتین کے لیے پارلر بن رہے ہیں, اور 2 یونٹ اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. تحریک انصاف کے 28 ایم پی ایس کے جو 28 اپارٹمنٹ ہیں وہ نسلا ٹاور کے ریزیڈنٹس کو دے دیں مالکانہ حقوق کے ساتھ. ہمیں نہیں چاہیے وہ اپارٹمنٹ, وہ ان کو دے دیں. اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت جو بلاول ہاؤس کے ارد گرد 200 بنگلے ہیں جو کہ
لیڈران کے پاس ہیں وہ باقی آپ ان کو دے دیں. لیکن یہ رویہ کراچی کے ریزیڈنٹس کے ساتھ، کراچی آئیڈز کے ساتھ یہ بہت ہی افسوسناک ہے. بالکل ہم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس کے اندر کوئی راستہ نکالا جائے. چیف جسٹس صاحب سے میں کہوں گا انہیں کہ وہ ان سے بھی چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کریں تاکہ کم سے کم یہ معاملہ حل ہو سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.